بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ توازن بڑا ضروری ہے، توازن بہت اہم ہے اس معاملے میں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی سیرت میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنا ڈنڈا سیدھا رکھو، مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک روب کی کیفیت رہے، ایک احترام ڈیولپ رہے درمیان میں، یعنی وہ ایک ایسی بے تکلفی کا منظر نہ ہو جائے کہ ایک بچہ اپنے باپ کو بالکل ایک ایسے ٹریٹ کرے جیسے گلی کوچے کا دوست ہو۔ یہ انتہائی غلط فہمی ہمارے درمیان میں آ گئی ہے کہ جی باپ بچے کو دوست ہونا چاہیے۔ لیکن دوست دوست ہوتا ہے، باپ بچے اولاد ماں باپ یہ سب اپنے اپنے رشتے ہیں، نہ میاں بیوی دوست ہوتے ہیں نہ باپ بچے دوست ہوتے ہیں۔ بھائی اپنے اپنے رشتوں کی اپنی اپنی جگہ ہر چیز کی کچھ معیارات ہیں، ان معیارات کے اوپر ہمیں لے کے چلنا ہوگا۔ اس میں دوستی ایک عنصر اپنی جگہ ہے، یعنی اب اس کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ باپ اور بچے میں یا ماں اور بچے میں یا بچی میں ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے۔ ایک بچہ مجھے ہر وہ چیز بتائے جو اس کے دل میں ہے۔ یہ اعتماد کی فضا کون پیدا کرے گا؟ میں کروں گا۔ اس کو اعتماد دوں گا کہ وہ مجھ سے ہر چیز شیئر کرے، مجھ سے کچھ چھپائے نہیں۔ خیر سوال آپ کا یہ کہ سختی اور نرمی، تو جناب ہم نے ایک بڑا گڑبڑ کی ہے، اور وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ ہم نے تربیت کو سختی سے بدل دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت نام ہی اس کا ہے کہ سختی کی جائے، چیخا جائے، چلایا جائے، ڈانٹا جائے، ڈپٹا جائے، ٹوکا جائے، روکا جائے، ہر چیز میں، ہر بات میں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میرے یہ مشاہدے کی بات ہے کہ باہر سے مسکراتا ہوا بھی شخص آ رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے آفس سے، ہر چیز سے جو بھی کہہ لیجئے، اور ہنستے ہوئے کسی کو الوداع کہتا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کا منہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ ارے بھائی، یعنی دنیا بھر کی ساری محبت جو آپ کے اندر تھی وہ تو یہاں لے کر آنی تھی، وہ سارے نرم پہلو یہاں دکھانے تھے، آپ نے یہاں الٹا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے، کیا پیارا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا پیار ہے، کس طرح گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیے عجیب بات لگتی ہے۔ مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت زید کی مثال لے لیجیے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، 15 سال کا ایک بچہ ہے، کیا عمر ہوتی ہے، اپنے سگے چچا اور والد کو منع کر دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، اور رسول اللہ کے ساتھ لینے کو پریفر کر رہا ہے۔ ایسا کیا مل رہا ہے اس کو وہاں پہ؟ کون سی دولت جائیدادیں ہیں وہاں پر جو اس کو مل رہی ہیں؟ ذرا تصور کریں نا۔ حضرت انس ہیں، خادم رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں 10 سال رہا ہوں رسول اللہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ نے مجھے کسی بات پہ نہ ٹوکا نہ ڈانٹا، نہ کسی بات پر مجھے تنبیہ کی کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا، وہ کیوں نہ کیا۔ ہمیشہ بس یہ ضرور ہے کہ میری حوصلہ افزائی کی، حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہم بچوں کی۔ بہرحال بات ہی ہو رہی ہے سختی اور نرمی، تو میں آپ سے اگر مثال کے ذریعے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نماز کی تلقین کب کرنی ہے بچے کو؟ 7 سال کی عمر میں۔ اور ذہن میں رہے کہ یہ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے دیکھتا ہوا آ رہا ہے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں تلقین کتنے دن تلقین کرنی ہے؟ 3 سال تک تلقین کرنی ہے، صرف تلقین کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ یعنی 7 سال کی عمر میں تلقین کرنا شروع کی، 10 سال کی عمر تک صرف تلقین تلقین تلقین۔ کہیں یہ بات آ رہی ہے کہ 1 مہینے تک کرو، نہیں پڑے تو مارو، 10 دن تک کر لو، 10 مہینے تک کر لو، 1 سال تک نہیں، 3 سال تک تو صرف پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ نماز جیسی اہم ترین شے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر بھی نہیں بڑھتا، اب بات آ رہی ہے مارو۔ تو یہ توازن ہے، یہ بیلنس ہے، اپنا دیکھ لیں ہم۔ یعنی اگر 10 دفعہ موقع آئے تو 9 دفعہ اگر نرمی سے، پیار سے، شفقت سے کر لیا اور نہیں بات بن رہی، اب 10ویں دفعہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ مار پیٹ والا معاملہ تو جناب علی بہرحال دیکھیے، مار پیٹ تو یقیناً دین کے اندر الاؤ کی گئی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، بعض کیفیات ایسی آ جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں ایک معیار دیا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ شوہر کو دیا ہو اپنی بیوی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، وہ معیار بڑا سیدھا سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی چہرے پہ نہیں مارنا، جسم کے نازک حصے پہ نہیں مارنا، ایسی مار نہیں مارنا کہ جس کا نشان پڑے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک خاتون نے سوال کیا جی شوہر کو کیوں اجازت ہے کہ وہ بیوی کو مار سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب تو میں آپ کو بعد میں دوں گا، مجھے یہ بتائیے ماں کو کہاں اجازتیں لکھی ہوئی ہیں بچوں کو مارنے پیٹنے کی؟ یہ جو صبح شام چٹاخ چٹاخ لگے ہوتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ اپنے، یہ کہاں سے کہاں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے بڑا کرو؟ تشدد تو ہم دیتے ہیں بچے کو، تشدد پسند تو ہم بنا رہے ہیں اس کو، دل اس کا سخت ہم کر رہے ہیں، اپنے آپ سے متنفر ہم کر رہے ہیں اس کو، مار مار کے پیٹ پیٹ کے، اور سمجھ رہے ہیں بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ تو بھائی پیار محبت سے جو کام ہو سکتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہو سکتا۔ سختی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا توازن بہت ضروری ہے۔ نرمی، شفقت، پیار سب سے بہترین حل ہے ہر مسئلے کو سولو کرنے کے لیے۔ ہاں کہیں ضرورت پڑے گی، سختی اپنی جگہ ضروری ہے۔ اور پھر آخری بات، کہاں پر کرنی ہے سختی، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ میرے بچے کے میتھس میں 95 سے کم مارکس آ گئے، کیا یہ سانحہ ہے یا یہ سانحہ ہے کہ میرے بچے کی نماز نکل گئی؟ طے کر لیں، فیصلہ کر لیں، پریورٹیز طے کر لیں۔ میرا بچہ فجر میں سویا رہ گیا، یہ دن ہے قیامت کا میرے گھر میں، یا میرے بچے کا بی گریڈ آ گیا میٹرک میں یا انٹر میں، یہ قیامت ہے میرے گھر میں؟ طے کر لیں پہلے، دین پریورٹی ہے، جنت پریورٹی ہے، یا یہ دنیا، اس کے حساب سے پھر یہ معاملہ طے ہوگا۔
یا گھر کے اندر ہم سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، جی چادر ایسے کیوں، تکیہ ایسے کیوں، نمک ایسے کیوں، چینی ایسے کیوں، یہ کوئی سختیوں کی باتیں ہیں؟ ارے بھائی جنت کے سوداگر بننا چاہتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ڈیل کر، کیسی بیوقوفی کی بات ہے۔ کیا پیاری بات، ہمارے ایک استاد کہتے تھے ہیروں کے سوداگر کوئلوں میں ہاتھ کالے نہیں کرتے، اللہ سے جنت کے طلبگار بنے ہوئے ہیں اور دو دو ٹکے کے مسائل پر ایک دوسرے سے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ تو ان مسائل کو ایک طرف رکھیے، یہ سختیوں کے معاملات ہے ہی نہیں۔ سختی بھی اگر ہے تو کہاں ہے؟ جہاں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، جہاں رسول اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، وہاں ہے معاملہ اصل میں سختی دکھانے کا۔ ہم باقی جگہوں پر اتنی سختیاں دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پھر بات ہی نہیں بنتی اور معاملہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو توازن کے ساتھ معاملہ چلے گا تو پھر ہمارے لیے کوئی رزلٹ اورینٹڈ ہوگا انشاءاللہ۔